اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو مال کی ضرورت ہے. یہ بات میں آپ کو اس لیے سب کو ینگسٹرس کو سنا رہا ہوں کہ ہمیں بھی مال کی ضرورت ہے. آپ بھی مال کے لیے آئے ہو. میں نے ابھی وہاں سنایا، میں امریکہ گیا نا تو ہمارے عمران خان نے ان کے ہاسپٹل کی چیریٹی تھی. تو وہاں ایک آدمی نے مجھ سے، جب میں پہنچا وہاں ان کے ہاسپٹل کی چیریٹی میں ملنے، تو عمران خان نے، وہ میرے کیپٹن بھی ہیں اور میرے محسن بھی ہیں. تو جب میں پہنچا تو انہوں نے میری شکل دیکھو گا، پاگل آدمی تو اس لیے میں امریکہ آیا، تجھے ڈر نہیں لگا؟ اور وہ اس وقت کا زمانہ جب یہ اپنا ٹوئن ٹاورز کا ایکسیڈنٹ ہوا. تو میں نے کہا نہیں عمران بھائی الحمدللہ مجھے تو 5 منٹ بھی نہیں لگے. اس نے کہا سعید بھائی کیا ہوا آپ کے پاس ایئرپورٹ پہ؟ میں نے کہا انہوں نے مجھ سے پوچھا تم کیا کرنے آئے؟ میں نے کہا سیر کرنے آئے. تم کون ہو؟ میں کہا تمہیں پتہ نہیں میرا نام پڑھو. تمہیں پتہ؟ کہتے ہیں تم کرکٹر تھے. میں کہا کہتا پھیل اٹس اے ڈیم بورنگ گیم. میں کہا اٹ از بورنگ بیکاز اٹس اے جینٹل مینس گیم. یو پلے لیڈیز گیم بیس بال. ان پاکستان لیڈیز پلے بیس بال. میں کہا یو گاٹ می ٹک ٹک 5 منٹ. نو پرابلم. تو ایک آدمی ڈاکٹر جو پیڈیاٹریشن تھا وہ کہتا ہے سعید بھائی مجھے ایسا لگتا ہے آپ یہودیوں کے ایجنٹ تھے. تو آپ نے برا تو نہیں مانا؟ کرنے میں کہا ہمیں تو روز رگڑتے ہیں، ہم تو عادت پڑ گئی ہے رگڑا کھانے کی. تو مجھ سے اسے میں نے کہا آپ کو کیسے لگا؟ کیا میں ایئرپورٹ پہ تھا، میرے والد صاحب یہاں 1950s میں آئے تھے، وہ بھی پیڈیاٹریشن. میں یہاں کا برتھ میری یہاں ہوئی ہے. تو مجھے ایئرپورٹ پہ 12 گھنٹے روکا اور پٹھانوں کی جماعت اندر لے گئے، 5-10 منٹ کافی پلائی باہر. یہ دیکھو وہ نہ انگریزی آتی ہے، یہاں مسواکیں لگائیں، ہاتھ میں تصویر بات. میں کہا یہ مسئلہ نہیں. میں کہا آپ کو وجہ بتاتا ہوں اس کی، کیا آپ برا نہ ماننا. کہتے کیا؟ میں کہا آپ اپنی انٹینشن بتاؤ کہ امریکہ کیوں آئے؟ نوٹ بنانے، ڈالرز کمانے؟ پکی بات ہے. کہا ہاں یہ انٹینشن ہے. میں کہا اب امیجن کرو کہ میں آپ ڈاکٹر صاحب آپ کے گھر آتا ہوں اور میں کرکٹر ہوں، آپ مجھے جانتے ہو، پسند کرتے ہو. اور میں جب آیا آپ کے پاس دیکھا ڈاکٹر صاحب یہ آئی فون ہے. میں کہا ہاں. میں کہا ڈاکٹر صاحب مجھے پسند ہے. یار صحیح تم لے لو، میں اور نیا لے لوں گا. میں کہا جزاک اللہ. لے لیا میں. 3 مہینے بعد پھر آیا میں نے US میں کہ سیمسنگ ہے. تو کہا میں کہا ڈاکٹر صاحب مجھے بڑا اچھا، یہ بھی لے لو. چلو گئے، چلو یہ بھی لے لو. 3 مہینے بعد میں کہا ڈاکٹر صاحب بلیک بیری؟ ہاں یار ہے. میں کہا یہ بھی لے لوں. اب چوتھی دفعہ بیوی سے کہے گا صحیح طرح رہا ہے نا، تو کہنا گھر میں نہیں ہے. پاگل آدمی مانتا ہی نہیں. ان کا جو ریئیکشن ہے ہم پہ، کیونکہ ہم یہاں مانگنے آئے، لینے آئے، جماعتیں آتی ہیں جیب میں پیسے رکھے نا. میں آیا، میں ڈاکٹر صاحب میں دبئی گیا تو میں نے ایک آئی فون لیا، تو آپ کے لیے لے لیا. میرے لیے؟ جزاک اللہ خیر. پھر میں وہاں گیا اٹلی، یہ بالی کے شوز لیے. میرے لیے اتنے مہنگے آج. تو آپ بیوی سے کہو گے کہ میں بہت تھکا ہوں، سو رہا ہوں، سب کو کہنا گھر پہ نہیں ہے، صحیح طرح لائے تو اٹھا دینا کچھ لایا ہوگا. تو میں کہا جماعتوں کا اکرام اس لیے ہوتا ہے یہ کچھ لائے ہیں، یہ لوگوں کو جہنم سے نکالنے آتے ہیں، یہ اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں، یہ لوگوں سے لیتے نہیں. تو ریئیکشن فوراً چینج ہو جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات فرمائی. آپ نے فرمایا دیکھو آج بہت، میں آپ کو سچ بتاؤں کہ آج بہت کم محبت ہے لوگوں میں آپس میں. لٹرلی جتنی عورتیں ہیں میری بیوی کو فون کرتی ہیں، شوہر محبت نہیں کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے ایسڈ پھینکنا آج عام ہوا ہے دنیا میں. لوگ ایسڈ پھینک دیتے ہیں بیویوں پہ، سڑکوں پہ ایسڈ پھینک دیتے ہیں نا. آج عام ہوا ہے نا. لوگ اس چیز سے محبت کہ یار محبت نہیں کرتے، بیوی محبت نہیں کرتی شوہر سے، شوہر محبت نہیں کرتا بیوی سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زبردست چیز بتائی. دیکھو اللہ قرآن میں کہتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کے دوست ہوتے ہیں. یہ جو ہمارے ساتھ حالات ہیں یہ دوستوں کی نشانی. یہ اللہ ہمارے دوست ہیں جو زلزلے، سیلاب اور روزی میں تنگی، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر. میرے پیاروں یہ جو ہمارا ادھر ادھر پھرنا، کتنے کثرت سے خاندان ہے جو کوئی ماں ادھر ہے، کوئی بیوی ادھر ہے. وہ 2 مرغا مرغی تھے، ان کے 3 بچے تھے چوزے. تو مالک ایک پلیٹ میں رکھ کے کھانا دے، 10-15 منٹ دانا کھا کے بھاگ جاتے. ایک دن چوزا، وہ مرغا اور مرغی نے مالک سے پنگا لیا. تو مالک نے پھینکا، دفع ہو جائے یہاں سے، جاؤ. اٹھا کے دانے پھینکے ایک ادھر ایک ادھر، اور وہ 12 گھنٹے میں دانے کھائے. اب یہی ہمارے ساتھ ہوا کہ ہم نے اللہ سے پنگا لیا. اللہ نے کہا وہ جاؤ دبئی. ماں بیچاری پاکستان میں ہے، باپ سعودی عرب میں ہے، بچہ جاپان میں ہے. ایک بچہ کڑکڑ وہاں کر رہا ہے، کڑکڑ 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 کڑکڑ، پورا سارا خاندان کڑکڑ. روزی اللہ نے پھیلا دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے، ایک کام کر لو، تم دنیا کی محبت کو دل سے نکال دو. بس دنیا نہیں. میں نے تو آج تک کسی آدمی کو دعوت کے کام میں لگتے ہوئے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اس کو فقیر کیا. یہ اللہ کا نہیں. اللہ داعی کو ایسے پالتے ہیں جیسے اللہ انبیاء کو پالتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ غریب نہیں تھے. اللہ نے کہا آپ چاہیں تو احد کا پہاڑ آپ کے ساتھ چلا دو. آپ کے پاس جو آتا تھا آپ خرچ کر دیتے. صحابہ ایسے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اللہ نے اتنی دولت دی تھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ریزن کیا ہے کہ آج اللہ ہم سے محبت نہیں کر رہے. حالانکہ دیکھو نا
میں آج وہ کہہ رہا تھا، ایک عورت تھی خولہ رضی اللہ عنہا، ایک عورت تھی، اس نے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرے شوہر نے مجھے کہا پیچھے سے ماں جیسے لگتی ہے تو طلاق ہو گئی، آپ کچھ کریں؟ کہا میں کچھ نہیں کر سکتا، طلاق ہو گئی، کیا اس کا رحم کریں، میرے بچے ہیں، میں بوڑھی ہوں، کیا کروں گی اکیلے، فلا فلا۔ وہ اتنا روئی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی رو پڑی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو پڑے، آسمان سے قرآن گزرا کہ ہم نے اس عورت کے حق میں فیصلہ دے دیا، طلاق ختم ہو گیا۔ آج 30 لاکھ آدمی حج پہ کرتے ہیں، ایک فیصلہ نہیں کرا سکتے، قیام اللیل میں رو رہے امام اور مؤذن اور وہ اپنا مقتدی سب رو رہے، ایک مسئلہ حل نہیں، اور بلکہ میں گواہ ہوں کہ ہر حج اور ہر رمضان کے بعد مسلمانوں کے حالات اور خراب ہوتے ہیں، کہ حج اور عمرہ یا تو حالات کو صحیح کرتا ہے، حالات کو اور خراب کرتا ہے۔ نماز یا تو رزق کو کھینچتی ہے اور حالات ٹھیک کرتی ہے، ورنہ نماز بدوا دیتی جاتی ہے کہ اللہ اس نے مجھے برباد کیا، اس کی زندگی برباد کر۔ قرآن یا تو غنی کرتا ہے، فقیر کرتا ہے، ہر چیز کے دو رخ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کریں، تم دنیا کی محبت کو نکالو۔ امام علیہ رحمۃ اللہ نے اگزامپل دی ہے کہ پانی اور کشتی ہے نا، تو پانی تو کشتی کی ضرورت ہے، پانی نہ ہوگا تو کشتی کیسے چلے گی؟ لیکن جس دن پانی کشتی میں آ گیا اس دن کشتی ڈوب جائے گی۔ ہمارا مسئلہ ہے کہ دنیا ہمارے دل میں، نشانی کیا ہے کہ جب ہم اللہ اکبر نماز میں کرتے ہیں ہماری آخرت غائب ہو جاتی، دنیا سامنے آ جاتی۔ جس نے دیکھنا ہے کہ میرا ایمان دل میں ہے، زبانی ہے، وہ اپنی نماز لمبی نماز پڑھ لے، آج میں 2 گھنٹے کے 2 نفل پڑھوں گا۔ اب دیکھیں دماغ میں خیالات میں کیا آتا ہے، اگر اس کے خیالات میں دنیا غالب ہے، یہ دنیا دار آدمی ہے، آخرت غالب ہے، دنیا تو آتی ہے لیکن فوراً یہ اس کو ہٹاتا ہے، آخرت میں چلے جاتا ہے۔ یہ نماز میرے پیارو تھرمامیٹر ہے ہمارا ایمان کس جگہ ہے، ہم ایمان کس۔ تو پہلی چیز کہ میں دنیا کی محبت، دنیا کیا ہے میرے پیارو؟ دنیا کس کی آج تک ہوئی؟ قارون کی ہوئی مال کے ساتھ، فرعون کی ہے؟ کسی بچے کا نام قارون سنا؟ کسی بچے کا نام فرعون نمرود سنا؟ کوئی بھی نہیں۔ اللہ نے ان کو اتنا ذلیل کیا، کوئی نام رکھنے کو تیار نہیں۔ دنیا کسی کی نہیں، یہ میرے پیاروں صرف نظر کا دھوکہ ہے۔ ہم اس ڈبکی مار کے آ رہے ہیں دنیا کی، ایک آدمی کو کامیاب نہیں دیکھا، اور لوگ پریشان ہیں، شیطان چکر دے رہا، نہیں ابھی ٹھیک ہو جائے گی، ابھی ٹھیک ہو جائے، نہیں کبھی کسی کی ٹھیک نہیں ہے ہی نہیں، نظر کا دھوکہ ہے۔ اور دوسری چیز فرمائی کہ تم چاہتے ہو بیوی تم سے محبت کرے، تم چاہتے ہو بچے تم سے محبت کریں، تم چاہتے ہو پڑوسی تم سے محبت کریں، تم چاہتے ہو ساری مخلوق تم سے محبت کرے۔ فرمایا تم لوگوں کے پاس جو مال ہے، چیزیں ہیں، اس سے نظر ہٹا لو، یہ سارے لوگ تم سے محبت کریں۔ آج میاں بیوی لڑائی کیوں ہے؟ شوہر کی نظر ہے کہ یار بیوی کے ماں باپ کے پاس بہت پیسہ ہے، اس کے نکال لوں گا، مر جائے ادھر ادھر ہو جائے، پیسے دے دوں گا۔ کورٹ کچہری میں کیسز اپنے پاس سے نہیں مار رہا۔ آج بیویاں کیا کر رہی ہیں؟ شوہر کے مال کو نظر رکھے، شوہر روڑ رہا۔ ماں باپ کیا کر رہے ہیں؟ اولاد بڑی ہوئی، یہ لوگ پیسہ بہت ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، اس کے باپ نے کہا مجھے گرینائٹ کا باتھ روم چاہیے، وہ کہا ابا کا دماغ خراب ہو گیا، 80 سال عمر ہے، گرینائٹ کا باتھ روم چاہیے، اور مجھے پنکھا چاہیے تھا WC کے اوپر، ذرا فین آنا چاہیے، اور وہ باتھ روم پہ 25-30 لاکھ روپے خرچ کرانا چاہ رہا ہے۔ اب باپ بیٹا نفرت کر رہا ہے باپ سے۔ آپ جس کے مال پہ نظر رکھیں گے اللہ اس کے دل میں آپ کی نفرت ڈال دے گا۔ میرے پیارے دوستوں، ہمارے پاس زندگی تھوڑی ہے، اللہ نے ہمیں بہت بڑے کام کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ کی قسم یہ جو ہم محنت کر رہے ہیں نا، یہ سب تقدیری ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے وہ ایک دیہات میں نا، وہ ہم جاتے ہیں نا جماعتوں میں، تو زمین میں ٹیپس لگے ہوتے ہیں نا، تو ہم نلکا کھول کے پانی لے لیتے، تو کچھ بے وقوف آئے کہ یار نلکے میں اتنا پانی، تو بیچارہ شہر سے 100 نلکے خرید لیا کہ چلو میرے نلکے میں پانی آئے گا۔ جب نلکا زمین میں گڑا پانی نکلے تو اس کو پتہ نہیں نیچے پائپ لائن ہے، اوپر ٹینکی ہے، وہاں سے پانی آ رہا ہے۔ میرے پیارو، دنیا تقدیری ہے، کوئی آدمی اپنی محنت سے دنیا نہیں بنا سکتا۔ 50,000 سال پہلے مسلم کی روایت ہے، اللہ نے قلم بنایا اور کیا لکھو اس کو، سب کچھ لکھ چکا ہے، یہ صرف ہم خامخواہ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ ہماری محنت سے ہماری دنیا نہیں، محنت تو آج تک کسی کی بنتے نہیں دیکھی۔ کسی نے 2-3 سال میں بنا لی ہو اور چھکا مار دیا اور 50 کروڑ آ گئے ہو، تو اگلے پھر 30 سال وہ فقیر رہے گا اور اس میں ڈپریشن ہو جائے گا، میں اتنا بناتا تھا۔ میں ایک ڈیفینس میں آدمی سے ملا، اس نے پہلے بیوی کو مارنے کی کوشش کی، 3 بچوں کو مارنے کر تو بچا لیا اللہ نے۔ مجھے کہا اس پہ گشت کرو، میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا کیا ہوا خیریت؟ کہا میں یوں تھا، میں اس فیکٹری میں مینیجر تھا، یوں تھا، میرے ہاتھ سے وہ 4-5 کروڑ مہینے کے گزرتے تھے۔ تو میں نے کہا اب کیا ہوا؟ کہا میری سیلری صرف مہینے کی انکم صرف 25 لاکھ روپے۔ میں نے کہا 25 لاکھ آپ خودکشی کرنا چاہ رہے ہیں؟ کہاں مجھے کافی نہیں۔ میرے پیاروں، جب اللہ برکت نکالتا تو 25 لاکھ بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اور برکتوں، میرے لاہور میں ایک ریڈی سبزی والا رہتا، پھل والا، اس کی تنخواہ 17,000 تھی۔ کہتا ہے میں 17,000 سے 20,000 کماتا ہوں مہینہ کی، 7 بچے تھے سب مدرسے میں، فرض حج کیا ہوا تھا اور امریکہ کا سال لگایا۔ میں کہا اتنے پیسے کیسے آتے ہیں؟ کہا سیدھے پیسے نہیں آتے، میرا ایک بلب 5-5 سال چلتا ہے، ہمارا 5 دن میں بلب فیوز ہو جاتا ہے۔
برکت. مولانا الیاس صاحب کی چرپائی 88 ایئرس تک چلی. ایک شری لنکن ہے سعودی عرب میں نے اس کی گاڑی کی طرف دیکھا تو اس نے 600,000 مائلز کیے تھے. میں کہا مولوی صاحب اتنی گاڑی, وہ اس کو نظر نہ لگانا, میری نظر لگی ہوئی گاڑی خراب ہو گئی. 600,000 مائلز, انجن کو کوئی کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی انجن ریپیئر نہیں ہوا, بالکل چل رہی تھی. آج برکت ہی نہیں میرے پیاروں. اس لیے جو تبلیغ کا کام ہے میرے پیاروں, مسلمانوں کو اپنے کام پہ لانے کا کام ہے. ہم اس کام کے لیے نہیں آئے. اگر آپ کو کوئی, آپ میں سے کسی کو باپ نے بھیجا ہو, جاؤ بیٹا جا کے نیوزی لینڈ سے ہارٹ سرجری سیکھ جاؤ. اب آپ نے ہارٹ سرجری سیکھ لی اور ماں باپ وہاں سوچ رہے ہیں کہ بچہ ہارٹ سرجن بنے گا, اور ایک آپریشن کے $10,000 ہیں. انشاءاللہ مہینے میں 10 آپریشن کرے گا, $100,000 ملیں گے, نیا مکان, نیا گھر. اب بچے نے کہا اماں مجھے ڈگری مل گئی, FRCS بن گیا. اب ماں باپ پلان کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنے ڈالر اس پہ خرچ کیے, اب انشاءاللہ ہارٹ سرجن بنے گا, $100,000 پر منتھ آئیں گے, کیا لائف ہوگی. بچہ آیا کھٹکھٹایا, اماں میں آ گیا, کیا ہوا بیٹا؟ اماں میں نے پنکچر کی دکان کھول لی. بتاؤ اماں ابا اس کا کیا کریں, مارے گے اور پیار کریں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ آ گیا امریکہ کمرشل لائسنس لے, جہاز کا لائسنس دے گا. اماں ابا پائلٹ بن گیا, میں آ رہا ہوں پاکستان. اماں ابا نے کہا چلو کمرشل لائسنس بنا, $20,000 تنخواہ ہے. آ کے بیٹے نے کہا اماں میں نے رکشا خرید لیا. بتاؤ اس کو اللہ نے ہمیں نبیوں کا کام دیا میرے پیار. رکشا چلانے والے کا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن پائلٹ کی رکشے والے کی کوئی میچ ہے, لیکن انبیاء کے کام کی اور کسی کام کی کوئی میچ نہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں میرے نبی کو بتا دی, قل ہذہ سبیل, ان کا یہی کام ہے, ان کا یہی بس کام ہے, ہذہ یہی راستہ ہے, ادعو الی اللہ, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. ہم میں سے روزانہ کتنے لوگ اس کام کو کرتے ہیں؟ ادعو الی اللہ کتنے لوگ کرتے ہیں؟ آج کتنے لوگوں کو دعوت دی؟ علی بصیرۃ, پورے یقین کے ساتھ کہ تمہارے دنیا آخرت کے مسئلے اسی کام سے حل ہوں گے. علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی, یہ تمہارا بھی راستہ ہے, اور جو تمہارے ہیں میرے نبی, جو تمہیں رسول مانتے ہیں, آخری نبی مانتے ہیں, ان کا بھی یہی کام ہے. باقی ساری نیسیسٹیز ہیں. ایک آدمی باتھ روم میں پیشاب کرنے کا, وہیں بیٹھ گیا 8 گھنٹے WC پکڑ کے, میں یہی رہوں گا. پاگل آدمی نہیں ہے. باتھ روم تو نیسیسٹی کی جگہ ہے, فارغ ہو باہر آ جائے. یہ دنیا ہے میرے پیاروں, یہ سارا یہ نیسیسٹی ہے. اگر ہم زیادہ کما لیتے ہیں نا تو یہ ہم کسی اور کا کما لیں. ہمارا رزق, ہمارے ایک دبئی سے ایک پٹھان گرا 500 فلور سے, دوڑ کر کے دھڑم نیچے, وہ سارے دوڑتے ہیں تو خاصا مٹی جھاڑ توڑ کے تھوڑا بلڈ تھا. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ نے بچا لیا. کہا کرامت ہو گئی, صدقہ دو. کہا کیا کروں؟ کہا سب کو کولڈ ڈرنک پلاؤ. اسے کولڈ ڈرنک بنائی 10-15, بیٹھ کے خود پی اور کولڈ ڈرنک ختم کی اور وہی مر گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جب تک کولڈ ڈرنک نہیں پیے گا اس کو موت ہے. ہمارے ایک مفتی صاحب جنازہ دلا رہے تھے, کہا آؤ لاہور میں, آؤ ادھر دکھاؤں کیا ہوا. کہا ادھر دیکھو. منہ کھولا, جنازے کے منہ میں ایک نوالا تھا. تو کہا دیکھو اس کی تقدیر نہیں تھا, اللہ نے حلق میں جانے دیا, باہر نکال دیا. ہم جب تک تقدیر کی روٹی نہیں کھائیں گے, اللہ کی قسم کوئی ہمیں مار نہیں سکتا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جیسا تم اللہ سے گمان کرو گے ویسے اللہ تمہارے سے معاملہ کرے گا. تم ڈگری سے پلنا چاہو گے اللہ اس سے پالے گا, تم جو فیکٹری سے پلنا اللہ اس سے پالے گا, اور تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے پلنا چاہو گے اللہ تمہیں ایسے پالے گا جیسے نبیوں کو پالا. ابھی یہ چیری ہے, ہم تو چیری ہے, موسم نہیں آپ کے, ابھی ہم 3 دن سے چیری کھا رہے ہیں. اللہ نے بغیر موسم کے پھل نہیں کھلائے, مریم کو کھلایا بغیر موسم کے کھا. بھائی جنید جمشید میں کوئٹہ گیا تھا, تو جب ہم کوئٹہ پہلے تو پہنچے جنید میں, تو کوئٹہ والے میں بھی بڑے عرصے بعد جنید بھی گیا تھا. وہ انہوں نے کسی نے بکرا لایا, کوئی دمبا لایا, کوئی ہرن لایا, کوئی تیتر, کوئی بٹیر. میں نے کہا جنید میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہہ رہا صحیح پہ رہ لیتے, کچھ نہیں ہو رہا, ہم نبیوں کا کام کر رہے ہیں. بنی اسرائیل نے تو 40 سال ایک ہی کھانا کھایا تھا, ہم انشاءاللہ ایک دن میں 40 کھانے کھائیں گے. میرے پیارے سمت 6 سال تو اللہ الگ معاملہ ہے. 40 سال بنی اسرائیل نے کوئی کام نہیں کیا, اللہ نے ان کو منو سلوا جنت سے کھلایا. 40 سال بادل ان کے ساتھ چلتے. یہ امت تو اللہ کو سب سے زیادہ پیاری ہے. کیوں؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اللہ اس کو ایسے پالیں گے جیسے حضرت ابراہیم اسلام کو آگ میں پالا, ایسے جیسے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں پالا. اللہ ہمیں پالیں گے, لیکن میرے پیاروں پہلے نبیوں کا کام کرنا پڑے گا. آج ہم نبیوں کا کام نہیں کر رہے, پتہ نہیں کس کس کام میں خواہ مخواہ اپنی تقدیری زندگی پہ محنت کر رہے ہیں جو تقدیری ہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے بھائی, 1-2 مجھے جو فائدہ ہوا ہے اور جو میں نے دنیا میں دیکھا, دیکھو اس کام کا اصل مقصد کیا ہے. اس کام کا اصل مقصد ہے کہ ہم دائی بن گئے. ہم دائی بن گئے سارے. یہ دیکھو ایمبیسڈر آف پاکستان آتا ہے نا امریکہ, اس کو فری گھر ملتا ہے, سوئمنگ پول ملتا ہے, اس کے بچوں کی پڑھائی فری ہوتی ہے. میں گیا ایمبیسڈر آف امریکہ سے, USA سے, انہوں نے مجھے بلایا کسی کام کے لیے. وہ ان کا کیا گھر تھا, مجھے زمین نکل گئی. ایمبیسڈر آف USA, ساری USA کی گورنمنٹ کی طاقت اس کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ کی قسم جو اللہ کا ایمبیسڈر بنے گا ساری فرشتوں کی طاقت اس کے ساتھ ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے جب یہ مرے گا تو قرآن کہتا ہے یہ گھبرائے گا, ڈرے گا, تو فرشتے کیا کہیں گے,
کیا کہیں گے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، گھبراؤ نہیں ڈرو نہیں، نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تو دنیا میں بھی تمہارے دوست ہوتے تھے، نظر نہیں آتے تھے، اب ہمیشہ ہم تمہارے ساتھ رہیں گے۔ فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے میرے پیاروں، اللہ کے انویسٹر بن جائیں، داعی بن جائیں، اس کے لیے کہتے ہیں داعی کون ہوتا ہے میرے پیاروں؟ بزنس مین کون ہوتا ہے جو روزانہ بزنس کرتا ہے؟ کرکٹر روزانہ 8 گھنٹے گراؤنڈ میں پریکٹس کرتا ہے۔ داعی کون ہوتا ہے؟ جو روزانہ میرے پیاروں دعوت دیتا ہے۔ پہلی نیت کریں آج کے بعد سوئیں گے نہیں جب تک دعوت نہیں دیں گے روزانہ۔ کون کون نیت کرتا ہے داعی بننا انشاءاللہ؟ روزانہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ۔ اور یاد رکھنا یہ جو میں کر رہا ہوں نا، یہ میں جو بیان کر رہا ہوں روزانہ، جو آپ 5 بیانات کرا رہے ہو، مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں یہ 100% بگڑنے کا رستہ ہے۔ بیان کرنا آدمی میں تکبر لاتا ہے۔ میں تو شاید خوش قسمت ہوں، یہ مجمع چھوٹا ہے، مجھے 70,000 80,000 100,000 کی عادت ہے، لیکن میں بھی پکا بگڑنے کے راستے پہ ہوں۔ آپ لوگ سب ہدایت کے راستے پہ، اور قرآن میں کہیں نہیں کہا بولنے والا ہدایت پہ، ہاں بولنے کے عمل کو بڑا کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، لیکن قرآن نے کہا جو بات کو اللہ کی اور سے سنتا ہے اور جس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ ہدایت یافتہ لوگ۔ سننا 2 کان اس لیے دے، زیادہ سنو بولو کم۔ جو زیادہ سنتا ہے بولتا کم ہے، اللہ اس کو بہت جلدی ہدایت دیتا ہے۔ تو میرے پیاروں پہلے دیکھو میں اس دن بھی کہہ رہا تھا بچوں سے، میں آپ کو کہ میرے ساتھ جم چلو۔ جو آدمی دن جم میں تھکے گا نہیں وہ مسل نہیں بنا سکتا۔ جب تک چیخیں نہیں نکلیں گی اس کے تب تک وہ اندر کچھ نہیں بنا سکتا۔ جو آدمی جاگنگ میں تھکے گا نہیں وہ اسٹیمنا نہیں بنا سکتا۔ جو آدمی دعوت میں تھکے گا نہیں اس کو دعوت کا نور نہیں ملے گا۔ جو آدمی نماز میں نہیں تھکے گا اس کو نماز کا نور نہیں ملے گا۔ نماز میرے پیاروں اتنی زبردست چیز ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ نماز اللہ سے ملاقات ہے، 70,000 پردے ہٹتے، اللہ سے باتیں ہوتی ہیں، سارے مسئلے نماز میں ہیں۔ پہلا سوال نماز کا ہے۔ ہم نماز کو سر سے اتارتے ہیں T20، جلدی سے فارغ ہو جاؤ گے، جلدی سے نماز پڑھو آرام سے پیزا کھائیں گے، جلدی سے نماز پڑھو پھر آرام سے میچ دیکھیں گے، نہیں جلدی سے پیزا کھاؤ آرام سے نماز پڑھیں گے۔ میرے پیاروں اپنی نمازوں کو ہم ٹھیک کریں اور نیت کریں انشاءاللہ۔ دیکھو یہ ساری دنیا پیاسی ہے۔ میں نے عربوں سے ملا نا، میں تو عربوں نے مجھ سے کہا کہ تم کیا کرتے ہو نکلتے ہو؟ میں کہا میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں مجھے جواب دو۔ کہا کیا؟ میں کہا شیخ سدیس صاحب جمعہ پڑھ رہے ہو حج کا یا رمضان کا آخری جمعہ پڑھ رہے ہیں اور پیچھے سڑکوں تک ہوتے ہیں مسلی، تو 10 لاکھ کا مجمع ہے، اور شیخ سدیس صاحب نے کہا اللہ اکبر، اور ایک سامنے بچہ آیا 10-11 سال کا، اس کے کپڑوں میں آگ لگی، اس نے کہا شیخ سدیس میری جان بچاؤ۔ شیخ سدیس صاحب نے نہیں بھائی میں تو نماز ختم کروں گا۔ تو میں کہا شیخ سدیس صاحب نماز ختم کرے تو کیا ہوگا؟ بچ جائیں گے اللہ کیا؟ تو حکم ہے نماز توڑو، 10 لاکھ کی ایک بچے کی مسلمان کی جان بچاؤ، اس کی جان بچاؤ۔ میرے پیاروں 5 بلین لوگ روزانہ 2 لاکھ جہنم میں جاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا کی آگ سے 70 ٹائمز اس کی جہنم کی آگ بڑی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم کی آگ سے دنیا میں آگ میں ڈال دیں اس کو نیند آ جائے گی۔ 5 بلین لوگ 2 لاکھ روزانہ جہنم میں جاتے ہیں، ہم اپنی میرے پیاروں عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ بتاؤ اگر یہ جہنم میں چلے گا تو اللہ میں چھوڑ دے گا؟ شیخ سدیس صاحب سے کہہ رہے فرض نماز توڑ دو، تو بھائی کیا کیا چھوڑنا پڑے گا؟ لیکن بدقسمتی کیا ہے کہ اللہ نے رکھا تو ہے۔ دیکھو میں کرکٹ میری جب شادی ہوئی تو لڑکی کراچی کی تھی اور وہ پڑھی لکھی ڈاکٹر امیر گھرانے کی تھی۔ میں جب اس کو لاہور لے کے آیا اگلے دن ولیمہ تھا، اور ولیمے کے سیکنڈ ڈے میں نے سنگاپور جانا۔ میری بیوی کا تو حشر ہوا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، پہلے نکاح میں اتنا ٹائم والا بہت یعنی جو وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہمارے یہاں بہت کامن کہ بہت مطلب ہے تو میں وہی۔ بہرحال میں نے اس کی ماں باپ کو میں کہا انکل آنٹی یہ تو مروا دے گی، میرے تو 50 لاکھ کا نقصان ہو۔ وہ جو میری بیوی کو ماں باپ نے سنا تو شرم نہیں آتی، اس کو اتنا بڑا نقصان 50 لاکھ کا، شرم نہیں ہوتا اس کو آگے کچھ کا جانے دے اس کو سنگاپور۔ میں 1 مہینے سنگاپور چلے گیا، اور میں بیوی سے کہتا میں چلے پہ جا رہا ہوں اللہ کا کام کرنے، تمہارا دماغ خراب ہے، تمہاری ایسی کی تیسی، تمہارا یہ فلاں۔ ماں باپ بھی مجھے رگڑتے، میرے ساس سسر بھی رگڑتے، کیونکہ آج مزاج نہیں اللہ کے لیے کوئی قربانی کر رہا۔ میں بڑی خواہش کے لیے چھوٹی خواہش کو قربان کر رہا ہوں۔ شادی ہوئی 5 سال بعد میں پہلی شادی کے دن چلا گیا، میری بڑی خواہش تھی 50 لاکھ ملیں گے گھر بنے گا، تو میں نے بیوی کے ساتھ شروع کے انیشل ڈیز کی قربانی کی، بڑی خواہش کے لیے چھوٹی خواہش کو قربان کیا۔ بچہ ہوا، میں سفر میں تھا کرکٹ کے، بچہ میرا ایک 3 مہینے کا تھا، تو میں اس کے بچپن کے 3 مہینے دیکھ ہی نہیں سکا، پیدا ہوتے ہی چلا گیا 3 مہینے کا سفر۔ میں نے مکان بنانے کی، مال بنانے کے لیے میں نے چھوٹی خواہش بچے کے ساتھ رہنے کے لیے بڑی خواہش چھوٹی کو قربان کیا۔ لیکن میرے پیاروں اللہ کے لیے ہم کسی خواہش کو قربان کرنے کو تیار۔ اللہ کی بات آتی ہے تو بچہ سامنے آتا ہے، بیوی سامنے آتی ہے، اس کے لیے بھائی کہہ رہے ہیں ہم عادت ڈالیں خروج کی نہ۔ آج مسلمانوں کو خروج کی عادت ختم ہو گئی،
اور آپ کو عجیب بات بتاؤں، یہ جو آیت ہے نا کنتم خیر امت اخرجت للناس، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اس آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو. کیوں بہترین ہو؟ تمہیں ساری انسانیت میں نکلنے کے لیے پیدا کیے. اور کس کام کے لیے؟ تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلا، برائی سے روکو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. جس راستے پہ عمر ابو بکر چلے اس راستے پہ چلنا، جو عبداللہ بن مسعود کے اس کو لے لینا. صحیح حدیث ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو اس کام کے لیے نہیں نکلے گا کل قیامت کے دن حضور کی امت میں سے اٹھایا جائے گا. اور اللہ قرآن میں تھوڑی لگا رہے اگر یہ کام نہیں کرو تو میں ختم کروں گا، عذاب دوں گا اور دوسری قوم کو بدل کے تم سے تبدیل کر کے ان سے اس کا کام دوں گا. جیسے اللہ محمد یوسف سے کام لے، کہاں کفر میں پڑا تھا، اللہ نے اس کو ہدایت دی اور اس سے اللہ تعالیٰ 4 مہینے لگوائے چل رہے اور وہ 7 مہینے کی جماعت بنا رہا. اور واللہ میں کھا رہا ہوں کوئی چیز کسی یوسف نے تبلیغ میں وقت لایا 3 دن، 5 سال میں سارے ریکارڈ توڑ دیے. یہ میں کوئی دلیل نہیں دے رہا تھا، لیکن ہم سمجھتے ہیں دنیا کم ہوگی. یوسف نے 5 ریکارڈ. مجھے ابراہیم لالا نے کہا کہ یوسف کے کیچے ہمیں نظر نہیں آتے کہ غائبی ہوئے. انضمام نے کہا صحیح میں انڈیا سے میچ کھیل رہے تھے تو ٹاس میں نے کیا، پھر کپتان تھا، میں نے کہا ہیڈ ٹیل آیا تو اس نے کہا کیا کرنا ہے، اس کو اللہ نے اندھا کر دیا. میں کہا ہم بیٹنگ کریں گے اور ہم ٹیسٹ میچ جیتے. اس کو نظر ہی نہیں آیا. اللہ کہا ہم 4-7 لڑکے رات کو تہجد پڑھتے تھے، اللہ نے ہماری تہجد کو مدد کی، ہم انڈیا سے جیت جاتے. تو کسی کا کچھ کم نہیں کیا اللہ نے. ہم پاگل چھوڑیے میرے گھر میں اتنی ٹھنڈ میں ساؤتھ میں جا رہے، کچھ تو اللہ نے دیا ہوگا. لیکن آج مزاج کیا ہے، ہر کام کو ایک جوتے والا ہے وہ جوتے بنانے کو کام سمجھتا ہے، لیبورٹری میں پیشاب پکانے کو ٹیسٹ کو کام سمجھتا ہے، اللہ کے نبی کے کام کو کام ہی نہیں سمجھتا. ہمارے دوست آسٹریلیا کے مجھے آپ کیا کرتے ہیں، وہ کہیں کام کرتے نہیں، آپ کا کام کیا ہے، یہی کام ہے. کہیں نہیں وہ کام کیا ہے، وہ یہی کام ہے. اس کو سمجھ نہیں ہے کوئی کام، وہ کہہ رہے وہ کام ہے. تو یہ ہم کام کریں گے اللہ کی قسم اللہ ہمیں نبیوں کی طرف پائے گا. تو کون کون نیت کرتا ہے اس کام کو اپنا کام بنانا ہے. پریفرنس نمبر 1 اللہ کا دین زندہ ہو جائے، باقی بات اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت کرے گا. اس کے لیے بھائی کہتے ہیں کہ ہمت کر کے جلد از جلد لکھو. ٹائم نہیں ہے میرے پیارے، بالکل ٹائم ہی نہیں ہے. موت بہت قریب ہے، اچانک موت آتی ہے. ابھی پرسوں خبر آئی مکہ سے، میرا ایک دوست ہے، اس کا چھوٹا بھائی گاڑی سے باہر نکلا، موبائل میں بات کر، پیچھے گاڑی اس کو پیس دیا تو گاڑی میں مر گیا بیچارہ. چھوٹے چھوٹے بچے یوں مرتا ہے. میں مسجد سے باہر نکلا، اپنے دوست کا جنازہ پڑھو، کہا یار میری میٹنگ ہے مسجد، جنازے کا ٹائم نہیں ہے. میں کہا ایک قنطار ثواب ملے گا، ہمیں پر ٹائم نہیں. یہاں گیا، گاڑی میں نہ مرا اور رات کو قبرستان پہنچا. صبح ہمارے مسجد میں فجر میں اعلان ہوا کہ چودھری صاحب کا جنازہ ظہر میں ہوگا. جب ہم پہنچے 2 جنازے تھے. میں کہا دوسرا کس کا ہے؟ کہا جس نے اعلان کیا تھا اس کا جنازہ. ہم بھی جنازہ بننے والے. اس سے پہلے اس وعید میں ہے کہ جو کام کے لیے نہیں نکلے گا. حضرت عمر کہہ رہے ہیں جن کی باتیں قرآن میں نہیں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وہ اس امت میں سے اٹھنے کا خواب نہ دیکھے. اور بڑی سخت وعید ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آئیں گے کہ یا رسول اللہ کہ جب میری امت کو تو نے کیا کیا، تو اللہ کے نبی نے جو آگے سے اس کو دھکار ہے نا، وہ میں نہیں بول سکتا، ہمارے علماء بولتے ہیں. بڑی خطرناک لفظ بولے ہیں. اس کام کی وجہ سے ہم حضور کی امت میں چنے گئے. ہمارے اندر نبیوں کی صفات ہیں، صحابہ میں نبیوں کی صفات تھی، لیکن وہ صفات میدان دعوت میں ظاہر ہوئی. جیسے میں نے اس دن بتایا تھا بچے بیٹھے کہ افریقہ میں نے ایک شیر کو تڑی لگائی اور اتنا ڈانٹا شیر کو اتنے قریب سے، یعنی شاید 1 فٹ کا ہوگا. اس کی آنکھوں میں گورا خوب ڈانٹا. شیر چپ کھڑا تھا، ایک لفظ نہیں بولا، خوب ڈانٹتا رہا. میں 10 منٹ باتیں کرتا رہا. شیر نے کچھ میں کیوں کہ شیر کیج میں تھا اور میں کھلا کھڑا تھا. اگر شیر جنگل میں تو اس سے پنگا لے سکتے تھے. کیج میں شیر کی طاقت نہیں ہو، شیر کی طاقت جنگل. اللہ نے مسلمان کی طاقت کو میدان دعوت سے جوڑا ہے. آپ میدان دعوت ہو پھر تو آپ کی طاقت کیا ہوگی. تو کون کون نیت کرتا ہوئی 4 مہینے جلد لگائے گا. کب تشکیل کرے گا انشاءاللہ؟ جیسے میں آپ نہیں پہنچ سکے. 4 مہینے ڈیٹ طے کر کے بتاؤ. دیر نہ کرو میرے پیارو. پوری دنیا پیاسی ہمارا انتظار کر رہی ہے. آپ گھبراؤ نہیں، دنیا اللہ بنائے گا. ان تنصروا ینصرکم، تم میرا کام کرو، تمہارا کام کرو. اور جو اللہ کی نصرت ہے وہ آپ سوچ نہیں سکتے. اللہ کی نصرت بدر میں آئی، 1000 فرشتے اتارے میرے پیارو. اللہ کی نصرت ہم سوچ نہیں سکتے. ہمت کر کے بتاؤ 4 مہینے جلد از جلد کون لگائے گا؟ مہینہ طے کر کے. جی نومبر میں انشاءاللہ. جی اکتوبر انشاءاللہ. اور سہیل جی اور ماشاء اللہ کیا بات. دسمبر 20 دسمبر ماشاء جی دسمبر اللہ قبول کرے. جی اور نومبر میں 4 مہینے. یہ روزانہ دعوت دینی ہے 4 مہینے کی، ورنہ پھنس جاؤ گے. روزانہ دعوت دینا یا اللہ میں دعوت دوں. کیونکہ علماء کتابوں میں لکھا ہے عبادت تو منافقین بھی کرتے تھے، دعوت کا کام اللہ اوپر سے طے کرتے ہیں کس سے لینا. اس کے لیے صفات چاہیے ہوتی ہے. اور سب سے بڑی صفت ماشاءاللہ ہمارے احمد بھائی ہے نا، ان میں بڑی بڑی زبردست صفت نرمی کی. ہر آدمی کو ہاں کہتے تھے. یہ جنید جمشید میں یہ صفت تھی جو وہ نہ کر ہی نہیں سکتا تھا. 15 کھانے کھلا تو 15 کھانے کھا جائے گا، وہ نہ نہیں کر سکتا. ایک پٹھان نے اسے کہا جنید جمشید کھانا کھاؤ،
خان صاحب یہاں تک اثر ہے, الٹی آ جائے, کبھی آئی نہیں, جب تک نہیں آتی کہاں رکھا کیا کہا ہوا تو بیچارے گرام اس کام کے لیے نرمی کی صفت چاہیے. میں نے آپ ذرا بھی سخت ہوتے آپ کے قریب بھی نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو نرمی نہ ملی دنیا آخرت کی ہر خیر سے چہرے پہ ہر مسکراہٹ کرنی چاہیے. ایک جماعت تو بن جائے اکتوبر سے. لو جی ایک جماعت اجتماعی جو جوڑ ہے اجتماع سے بتاؤ کون تیار ہے, ایک جماعت بنا دو. چلو 22 کو ہے نا, 20 کو ہے یاسین جی, بتائیں کون تیار ہے وہ جماعت. ایک تو ہمیں دے دو, 4 مہینے کی ایک جماعت دے دو. کچھ بھی نہیں ہوگا میرے پیاروں, یہ قربانی بنے گی. جو اللہ کی حدیث میں جو تم اللہ کے لیے کچھ چھوڑو گے اللہ تمہیں وہاں سے بہتر وہاں سے عطا کرے گا جیسے تمہارا. 2 بھائی اور بھائی احمد بھائی 3 ماشاء اللہ. کچھ بھی نہیں ہوتا میرے پیاروں, ہر صحابی 4 مہینے لگاتے تھے اپنے شہر سے باہر, ماشاء اللہ 4 ہو گئے. اور بتاؤ ابھی 5 ہو گئے ماشاء اللہ جی 6. کچھ مسئلہ نہیں بھائی, لوگ 4 مہینے اسپتال پڑے, جیلوں میں پڑے, 10 سال سے مسئلہ ہے جی. کتنے ہو گئے یاسین بھائی؟ 6 ہو گئے. لو بھی 4 آدمی اور تیار ہیں, یہی مجمع سے ہو جائے گی. 4 آدمی سے ہی ولی اللہ جماعت بنے ماشاء اللہ. 7 لو جی جو بھی 7 ہو گئے. 3 آدمی اور اللہ کے ولی چاہیے پوری دنیا میں میرے گھروں. قیامت تک آپ کا کھاتا بند نہیں ہوگا, قیامت تک. 1 ماشاء اللہ 8 ہو گئے. کتنے 8 1 2 مور جی بھائی 2 اللہ کے ولی کھڑے ہو جائیں جماعت بن جائے گی انشاءاللہ. کون تیار ہے؟ ہمت کر لو میرا, کچھ نہیں ہوگا. اللہ ہمیں اس سے بہتر آتا, جو ہم اللہ کی چھوڑیں گے اللہ اس سے بہتر آتا ہے. جی بھائی اللہ دنیا میں زندگی جنت کی بسر کروائے گا. ہر قدم پہ پتہ نہیں کتنے لاکھ کروڑ نیکی, ہر نماز پہ لاکھوں نمازوں کا ثواب, ایک ایک بول پہ اتنا ثواب. ہمت کر کے بتاؤ نواب علی کون تیار ہے؟ انشاءاللہ کہ میں 4 مہینے کوشش کروں گا آپ کو. بس ہمت کرو. 9 ماشاء اللہ کوئی مسئلہ نہیں, آگے پیچھے. 10واں کون بنی ہے جی بھائی بتائیں. 10واں ساتھی ایک ساتھ. لو ماشاء اللہ. تو جو ٹیم 11 کی ہوتی ہے 10 کی بھی ہوتی ہے. کرکٹر دعوت دے رہا ہے. 11واں کون تیار؟ ٹیم مکمل کرنی ہے. بتاؤ بھائی 11واں تیار ہو جائے گی جی انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا. ہمارے پاکستان میں جو چھوٹے بچے ہیں وہ ماں باپ سے مشورہ کرتے ہیں, اور جو شادی شدہ ہیں وہ بیویوں سے مشورہ کرتے ہیں. آپ کیا ماحول ہے؟ درمیان ہے, دونوں چلتا ہے, دونوں سے مشورہ. تو گھبرانے مشورہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ کے نبی مشورہ کرتے ہیں. بتاؤ 11واں کون تیار ہے؟ میں ٹیم مکمل کروں گا انشاءاللہ. جو اللہ کے لیے کریں گے وہ اللہ اس سے بہتر عطا کرے گا. گولی کڑوی ہے, گلی گولی کھائے بغیر علاج نہیں ہوتا. انجیکشن تھوڑا لگوانا پڑے گا, تکلیف ہوگی تھوڑی نکل, بغیر انجیکشن کے علاج نہیں ہوتا. تھوڑا سا آپریشن ڈرپ لگوانی پڑے گا. ہمت کر لو, اللہ زندگی نسلیں بنا دیں گے. کون تیار آخری 11واں آدمی بتاؤ ہمت کر کے جی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. 4 کچھ بھی نہیں ہوگا ماشاء اللہ. دیکھو بھائی کوئی انفٹ بھی ہو جاتا ہے 12th میں بھی چاہیے 12th میں کیا ویسے 12th میں کوئی انفٹ بھی ہو جاتا ہے. کون ہمت کرتا ہے انشاءاللہ 12th میں کے لیے کہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جی بھائی. ہمت اور ماشاء اللہ. یہ تو کوئی بھائی یہ ٹیم صحیح کھیلے, لڑائی نہ, اس کے لیے امپائرس بھی 2 چاہیے. وہ تھوڑے پرانے ہو جائیں امپائر کے بھی ایکسپیرینس ہو تھوڑا. ٹیم لڑے نا آپس میں. کون 3واں 4واں اور پہ ہے اللہ کا ولی جو کھڑا ہو گیا. کوئی مسئلہ ہی نہیں میرے پیار. صحابہ تو پتا ہوتا تھا. دیکھو ایک بچہ ہے چھوٹا سا, تلوار اٹھا کے چل رہا, زمین پہ لگ رہی, چھوٹا بچہ پتہ نہیں 10-11 سال کا. یا رسول اللہ میں بھی تیار ہوں. اللہ نے کہا چل. ایک آیا اس سے بھی کمزور, یا رسول اللہ نہیں ہوگا تو بہت کمزور ہے, یا رسول اللہ میں اس کو ہرا سکتا ہوں. کہا اچھا چل لڑ. تو اس نے کان میں جا کے کہا تو سلیکٹ ہو گیا, تو جان کے مجھ سے چت ہو جانا, ہار جانا, میں بھی اللہ کے رسول دونوں چلے گئے. اور ہم یہاں بچ رہے ہوتے, وہ پنجوں پہ کھڑے ہوتے تھے, ہم چھپ رہے ہوتے کہ مجھے نہ لے جائے. وہ نہیں ہمارے لاہور میں نا وہ چڑیا ہوتی تھی, وہ اس پہ پنجرے میں, اس کو پکڑتے چڑیا چھپتی تھی. ہم آپ کو پکڑنے نکلو 4 مہینے کے لیے اس غلامی سے نکلو, اللہ عیاشی کرائے گا انشاءاللہ. وہ چھپ رہا نہیں, مجھے چھوڑ دو, صرف دھوکہ ہوا ہے. تو وہ ٹھیک ہے 12 تیار انشاءاللہ, اور روزانہ انشاءاللہ وقت دیں گے مسجد کو, اپنی مسجد کو آباد کریں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ دیکھو ہمارے حافظ پٹیل صاحب رحمۃ اللہ عنہ کہتے تھے کہ سعید انور تو نیت کر دے کہ تو 10% اپنے مال کا جان کا اللہ کو دے گا. دیکھو جو ہر مہینے 3 روزہ رکھے گا کتنے روزے کا ثواب ملے گا؟ 30 روزوں کا, پوری زندگی روزہ. جو ہر مہینے 3 دن لگائے گا اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ 30 دن خروج کا, پوری زندگی خروج. اپنے روزانہ کا 10% کتنا ہوا 2.5 گھنٹے اللہ کو دے دو, اور اپنے مال کا بھی 10% اللہ کو دو. دیکھو مال جب تک نہیں نہ لگے گا. ایک ہمارے لاہور میں ایک امام تھے, حافظ عالم نے کہ یار سنجے ہمارا بھتیجا جو ہے نا بہت بگڑا ہے, میں 4 مہینے لگاؤں گا میرے بھتیجے کو ٹھیک کرو. اعتکاف میں چرس پیتا ہے, ڈرگس دیتا ہے, اعتکاف رمضان. میں کہا امام صاحب ٹھیک کریں, عالم حافظ نہیں, میں کہا کوشش کریں. تو خیر انہوں نے ڈیوٹی لگانا, ہم لے گئے 10 مہینے بعد. انہوں نے مجھ سے کہا جب وہ واپس آئے گاڑی سب کچھ چھوڑ دیا, کہا بھائی سعید بھائی کیا گولی کھلائی؟
میں کہا کچھ بھی نہیں کہا، تو کیا بات ہے، کوئی بات نہیں کہا کوئی، تو میں کہا مولوی صاحب امام صاحب جب سے یہ آپ نے ہماری ڈیوٹی لگا 10 مہینے میں، یہ ظالم میری جیب سے 1.5-2 لاکھ کے برگر کھا گیا، اب مجھے رات کو رونا آتا ہے کہ ظالم کتنے پیسے کھائے، جو ہمارا مال لگے گا نا تو پھر اللہ ان کے دل میں میری محبت ڈالے، ہم یہاں نیوزی لینڈ والوں سے لینے گے، ان کو دینے آئے، اللہ سے لیں گے، ان کو دیں گے، نماز کے ذریعے اللہ سے لیں گے اور پھر صدقہ زکات کے ذریعے مخلوق کو دیں گے، اپنے 10% کا۔ ابھی حافظ صاحب مینا میں بیان کر رہے ہیں، ایک آدمی بیٹھا، حافظ صاحب نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ ہاتھ سے ذبح کیے، 100 قربانیاں کی، 63 اپنے لیے کی، آپ 63 سال کی عمر میں دنیا سے منتقل ہو گئے۔ تو حافظ صاحب نے کہا کون مائی کا لال ہے جو آج کے دن 100 اونٹ ذبح کرے، نبی کی اتباع کرے؟ تو حافظ صاحب نے ایک آدمی کھڑا، میں کروں، اسی رات اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، کتنا سستا سودا، اللہ کے نبی کی کھلی زیارت۔